بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطنت عثمانیہ کی قسط نمبر 8 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یورپ میں اس وقت 1388 عیسوی تک تقریباً تمام قدیم تھریس اور جدید رومیلیا سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ بعض دوسری اہم فتوحات بھی حاصل ہو چکی تھی۔ ان علاقوں میں ترک اور عرب نو آبادیاں قائم کر دی گئی تھی، اور وہاں کے اکثر باشندے دوسرے مقامات کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ ان نو آبادیوں نے عیسائیوں میں ایک عام بے چینی بھی پیدا کر دی، یعنی چری کے لیے ہر سال 1000 عیسائی لڑکوں کی مطالبہ سے اس بے چینی میں برمی بھی شامل ہو گئی تھی۔ یعنی چری فوج کا نام تھا۔ ترکوں کے خلاف غصہ کا جذبہ پورے جوش کے ساتھ موجود تھا۔ اسے مشتعل کرنے کے لیے جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ بھی جنگ کونیا کے بعد ہاتھ آ گئی۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کے ساتھ سربیا کے 2000 سپاہی بھی شریک ہوئے تھے، جو سابق معاہدہ کی روح سے طلب کیے گئے تھے۔ کوچ سے پہلے ہی مراد نے فوج میں اعلان کرا دیا تھا کہ کرمانیہ کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد بھی ریاست کے عام باشندوں کی جان و مال کو ہرگز کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ لیکن سربی سپاہیوں نے، جو یورپ کے دستور کے مطابق دشمن کے ملک میں پہنچ کر ہر قسم کی غارت گری کا بالکل جائز خیال کرتے تھے، اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور راستہ میں نہایت وحشیانہ طریقہ پر لوٹ مار شروع کر دی۔ مراد نے ان میں سے بہتوں کو سزا سنائی اور بعضوں کو تو قتل بھی کرا دیا۔ اس کا یہ فعل فوجی قانون کے روح سے بالکل جائز تھا، لیکن اہل سربیا کے لیے یہ سخت اشتعال کا باعث ہوا، اور شاہ سربیا نے، جس کی سلطنت اسٹیون ڈوشن کے عہد میں بلگراد سے دریائے یارٹس تک اور بحیرہ اسود سے بحیرہ ایڈریا تک پھیلی ہوئی تھی، عیسائی حکومتوں کا ایک عظیم الشان اتحاد قائم کر کے ترکوں کے استحصال کا بیڑا اٹھایا۔ اس اتحاد میں سربیا، بوسنیا اور بلغاریہ کی حکومتیں آگے ہوئیں۔ البانیہ، ویلچیا اور ہنگری نے پوری قوت کے ساتھ شرکت کی۔ پولینڈ نے بھی اپنی فوج بھیجی۔ سلانی قوموں کا اتنا زبردست اتحاد اس سے پہلے کبھی قائم نہیں ہوا تھا۔ سربیا نے مغربی یورپ کی حکومتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی، لیکن وہ مختلف وجوہات سے ادھر متوجہ نہ ہو سکی۔ محاربات صلیبی کا قدیم جوش فروغ ہو چکا تھا، اور ہنوز ارض مقدس کو ترکوں سے آزاد کرانے کا سوال پیدا ہی نہ ہوا تھا۔ علاوہ بریں 14ویں صدی عیسوی کے آخر میں یورپ کی مغربی سلطنتوں کے اندرونی حالت اور ان کے حکمرانوں کی ذاتی کمزوریوں اور اس اتحاد کی شرکت سے منع تھے، لیکن اس وقت تمام یورپ کے متحد نہ ہونے کے سب سے بڑا سبب لاطینی کلیسا کا وہ شدید افتراق تھا جس نے کل مغربی سلطنتوں کو 2 متخاصم جماعتوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک جماعت پاپائے روما کے زیر فرمان تھی، اور دوسری اس کے حریف پوپ کی حلقہ بگوش تھی، جس نے اونیا واقعہ فرانس کو اپنے جدید کلیسیا کا مرکز قرار دیا ہوا تھا۔ بہرحال سربیا نے مشرقی حکومتوں کے اتحاد سے جو قوت فراہم کر لی تھی وہ بظاہر ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کے لیے کافی تھی۔ مراد نے اس اجتماع کی خبر بروسا میں سنی، اور وہ اس کی عمر 70 سال کی ہو چکی تھی، تاہم عیسائیوں کے مقابلے کے لیے فوراً روانہ ہو گیا۔ اتحادیوں نے مراد کے پہنچنے سے پہلے ہی بوسنیا میں ایک عثمانی فوج پر حملہ کیا، اور من جملہ 20,000 ترک سپاہیوں کے 15,000 کو تہ کر ڈالا۔ اس کے بعد فوراً ہی علی پاشا مراد کے حکم کے مطابق در بند کی راہ سے کوہ بلقان کو عبور کر کے بلغاریہ میں داخل ہوا، اور شوملہ اور تنالو پر قبضہ کر لیا۔ دریائے ڈینوب کی طرف بڑھا سلمان شاہ نے بلغاریہ سے بھاگ کر نیکوپولس میں پناہ لی، لیکن بہت جلد اسے مراد سے معافی مانگ کر صلح کر لینی پڑی۔ شرائط صلح یہ تھی کہ
सिलिस्ट्रिया का इलाका सुल्तनत उस्मानी में शामिल कर लिया जाएगा और बल्गारिया सालाना खराज अदा करता रहेगा। उस्मान की अलादगी के बावजूद शाह सर्बिया ने इस्तिकलाल के साथ जंग जारी रखी और सलमान भी चंद ही दिनों में मादा को तोड़कर फिर सर्बिया से जाकर मिल गया था। इसने सिलिस्ट्रिया से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया और एक फौज सर्बिया की मदद के लिए रवाना की। मुराद ने अली पाशा को इसके मुकाबले में भेजा। उस्मान फिर नाकोपोलिस में पनाहगज़ी हुआ और ये अहम किला दोबारा फतह हुआ। मुराद ने इस मरतबा भी उस्मान की जान बख्शी की, लेकिन इसकी बार बार की गद्दारी की सजा में बल्गारिया का जनूबी हिस्सा सुल्तनत उस्मानी में शामिल कर लिया गया। लाज़ारा शाह सर्बिया ने अपने दूसरे हलीफों के साथ बराबर तुर्कों का मुकाबला करता रहा। बलाखिर इसने तमाम इत्तेहादी अफवाज को जमा करके एक फैसला कुन मार्का का तैयार किया और अपने लश्कर की कसरत और कुव्वत पर इत्मीनान करके मुराद के पास आखिरी जंग का पैगाम भेजा। चुनाचे 15 जून सन 1379 ईस्वी को कसौबा के मैदान में वो आखिरी मुकाबला पेश आया, जिसने इत्तेहादियों को शराजा पर गंदा करके सर्बिया की किस्मत का फैसला कर दिया। जंग इख्तिताम के करीब थी कि मलेविश कोगलोज नामी एक सर्वी अमीर उस्मानी लश्कर की तरफ घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और वहां शाह लाजार के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हुए इसने ये बयान किया कि मुझे कुछ नहायत अहम बातें सुल्तान से कहनी है। चुनाचे वो मुराद की खिदमत में लाया गया, लेकिन कदम बोसी के वक्त उठकर दफ्तर इसने मुराद पर खंजर से हमला किया और अपने मकसद में कामयाब होकर भाग जाने की कोशिश की। सिपाहियों ने चश्म जोन में इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, मगर मुराद को जख्मकारी पहुंच चुका था और वो महसूस कर रहा था कि थोड़ी देर का मेहमान और है। इसी हालत में इसने आखिरी हमला का हुक्म दे दिया, जिसने जंग का फैसला कर दिया। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लामात पूरे कर रहा था कि लाजार गिरफ्तार करके सामने लाया गया। इसने इसके कत्ल का हुक्म दिया और कुछ देर बाद खुद भी जान बहक तस्लीम हुआ। मेलविश के वाक़े के बाद से ये कायदा हो गया कि जब कोई अजनबी शख्स सुल्तान के हजूर में लाया जाता तो वो 2 आदमी इसको बाजू पकड़े रहते ताकि वो फरेब ना कर सके। 19वीं सदी से इस कायदा की पाबंदी जाती रही, ताहम गुज़श्ता सदी में भी गैर मुल्कों के सफीरों को सुल्तान के बहुत करीब जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। जंग कसाबा के बाद 500 बरस तक अहले सर्बिया ने फिर कभी मुतहद होकर तुर्कों से मुकाबला करने की जुर्रत तक नहीं की। बतेरे बाकर जेब जबल असूद मोंटीनेग्रो में पनाहगज़ी हुए और वहां अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए बराबर जंग करते रहे। बहुत से बोस्निया और हंगरी में जाकर आबाद हो गए, लेकिन बासित एक खुद मुख्तार हुकूमत के सर्बिया का खात्मा हो गया। अगरचे इसके बाद भी 70 साल तक सर्बिया की अनाने हुकूमत मुल्की फरमारवाओं के साथ हाथ में रही, ताहम इसकी हैसियत महज एक बाज गुजार ममुकलकत की ही थी। मुराद का अहद हुकूमत तारीख आल उस्मान की अहम तरीन ओहदों में से है। इसने 30 साल तक हुकूमत की, इनमें से 24 साल मैदान जंग में सर्फ किए और हर जंग में कामयाब रहा। मुराद ने पहले तुर्कों का मुकाबला यूरोप के कौमों से सिर्फ बाज़ंतीनियों से हुआ था, जिनकी सुल्तनत अपने ज़वाल के आखिरी मंजिल तय कर रही थी। लेकिन सुल्तान मुराद की जफरयाब फौजें इन मुल्कों में भी फैल गई जो यूरोप की नहायत ताकतवर सलानी कौमों के ज़ेरे नगी थे, और बल्गारिया, सर्बिया और बोस्निया पर दौलत उस्मानिया का तसल्लुत कायम हो गया। सुल्तान मुराद ही के अहद में अव्वल बार आले उस्मान और अहले हंगरी का मुकाबला पेश आया, जिसमें मोखर जिगर को सख्त शिकस्त उठानी पड़ी। मुराद की फतवात ने सुल्तनत उस्मानी के दायरा इख्तियार को दरिया डैनूब तक पहुंचा दिया और वो बाज़ रियासतों मसलन सर्बिया और बोस्निया से महज खराज वसूल करने पर कनात की गई। ताहम थरीस, मकदोनिया और जनूबी बल्गारिया की रियासतें मुकम्मल तौर पर सल्तनत उस्मानी में शामिल कर ली गई थी। मिस्टर गेंट्स लिखते हैं, इस मौका पर 30 साल तक मुराद ने उस्मानियों की सियादत ऐसे सियासी तदब्बर के साथ की कि इस अहद का कोई मुदब्बर इस पर फकीयत हासिल न कर सका, महज इसलिए कि मुराद की बनिस्बत मोहम्मद फातह
اور سلمان اعظم سے متعلق ہماری معلومات بہت زیادہ ہے۔ مراد کا صحیح مقام کہ وہ خاندانی عثمانی کا سب سے زیادہ ممتاز اور کامیاب ماہر سیاست اور مہارت تھا، کبھی پہچانا نہ جا سکا۔ جب ہم ان دشواریوں کا جن کا اس نے مقابلہ کیا، ان مسائل کا جنہیں اس نے حل کیا، اور اس کے عہد کی حکومت کے نتائج کا موازنہ اس کے زیادہ پرشکوہ جانشینوں کے کارناموں سے کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ان سے بڑھ کر نہیں تو ان کے برابر ضرور ہے۔ جو تخیر اس نے اپنی مدت حیات کے اندر کر دیا، وہ طریق نہایت حیرت انگیز واقعات میں سے ہے۔ اس کے فتوات کو 5 صدیوں تک قائم رہنا تھا۔ 1878 عیسوی کے معاہدہ برلن تک ان میں سے بعض حال کی جنگ بلقان کے طوفان کے بعد بھی باقی رہ گئی تھی۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ سلطان مراد نے مسیح علاقے فتح کر کے ان میں اسلامی حکومت قائم کی تھی، لیکن عیسائیوں کو یہ جبر اسلام میں داخل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ برخلاف اس کے اس نے پوری مذہبی آزادی دے رکھی تھی، جس کی واضح شہادت اس خط میں محفوظ ہے جو سن 1385 میں یونانی کلیسے کے بطریق اعظم نے پوپ اربن ششم کو لکھا تھا۔ بطریق مذکور نے اقرار کیا ہے کہ مراد نے کلیسیا کو کامل آزادی بخش دی تھی۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ سن 1360 عیسوی سے 1379 کے درمیان بطریق اعظم کے دفتر میں کوئی ایک شکایت بھی عثمانی کے ہاتھوں ارباب کلیسے کی بدسلوکی کی درج نہیں ملتی۔ اسی طرح سلطان مراد کی شہادت کے بعد ہی جنگ قصوہ کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ شہزادہ بایزید جب اتحادیوں کو پوری شکست دینے کے بعد اپنے لشکر میں واپس آیا تو فوج کے تمام سرداروں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا، وارث تاج تخت کے حیثیت سے کیا تھا، لیکن تخت نشینی ہونے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، جس نے اس جنگ میں شجاعت اور فوجی قابلیت کے اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کرا دیا تھا۔ باپ کی لاش ابھی سرد نہیں ہوئی تھی کہ من القتل کی آڑ پکڑ کا یعقوب کے وجود کو سلطنت کے لیے فتنہ قرار دیا گیا، اور سادو جی کی بغاوت نذیر میں پیش کی گئی۔ تخت سلطنت کی خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل تھا جس نے آئندہ کے لیے مثال قائم کر دی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ یہ تاریخ اسلام کیا سلطنت عثمانیہ جس نے بہت لمبی عرصے تک دنیا پہ حکومت کی، یہ اسی کی داستان ہے جس کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی 8 نمبر قسط تھی۔ تو دوستو، ہم اس کے ساتھ ہی ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب العزت سے، کہ وہ ہمیں اپنے ایمان میں رکھے اور قرآن پاک اور حدیث نبوی کو پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکامات کے اوپر پیراور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔